تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے صحیح بخاری میں، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ تفسیر پیش کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں میں زندہ ہے، کیونکہ اگر ہم مان لیتے ہیں نا ان کی موت ہو گئی ہے تو سارے عیسائی تو مسلمان ہوئے نہیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی موت سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی بہت ویلڈ تفسیر ہے کہ اور حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس وقت کتنا جہاد ہوگا، اما الاسلام و اما السیف، کہ دنیا سے کفر کا یعنی جو اہل کتاب یا تو قتل ہو جائیں گے یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو سارے اس وقت روئے زمین پر جتنے ہوں گے، پھر حدیث میں آتا ہے بڑا عدل ہو جائے گا زمین پہ اور ایسے بارشیں برسیں گی، کیونکہ دنیا سے سارے چور چکے کی سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، دنیا میں سسٹم آ جائے گا اس کی جگہ۔ تو اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، میری رائے میں یہ دوسرا مطلب کمزور ہے، کیونکہ وہ ابو ہریرہ نے اس کو پیش کیا تو، لیکن بہرحال یہ بھی ایک تفسیر ہے، بہت سارے علماء سے یہ بھی ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر اہل کتاب موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے، یعنی جو بھی عیسائی دنیا سے جاتے ہیں نا تو عین مرنے سے پہلے ان کے سامنے حقائق کو منکشف کر دیا جاتا ہے۔ تو موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اپنی موت سے پہلے پہلے کیا ہو جاتے ہیں؟ ایمان لیں۔ لیکن وہ ایمان لانا پھر معتبر نہیں ہوتا، یعنی حقائق اللہ موت کے وقت سب کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے، برزخ کے پردے ہٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس کا نتیجہ نکل دیں گے، پھر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ تو اور بھی اس میں بہت سارے احکام ہیں۔ ایک بہت اہم آیت ہے، اللہ نے عیسائیوں کو خطاب کیا کہ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، تم بار بار ایک ہی جگہ تمہاری سوئی آ کے اٹک گئی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہے۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو کیوں کر رہے ہو؟ اللہ پر وہی بات کہو جو اللہ کے حق میں ہو، اللہ کے حق میں صحیح بنتی ہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح تو عیسیٰ ہیں جو اللہ مریم کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کے رحم میں، ان کو مجازن کلمہ کہا جاتا ہے کیونکہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں، تو مجازن کلمہ کہا گیا ان کو کہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے۔ تو اس لیے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تین کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو۔ عیسائی کہتے ہیں، جو کرسچن ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ہم ایک بھی ہے اور تین بھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تین کا لفظ کیا کرو، لا تقولوا، یہ تین کا لفظ کہنا چھوڑ دو، بھئی ایک ہی ہے بس۔ وہ کہتے ہیں حضرت مریم اور عیسیٰ اور اللہ کا مجموعہ اور پتہ نہیں کیا انہوں نے، ان کے عقیدے بہت پیچیدہ ہیں۔ تو اللہ کہ یہ تین کا لفظ کیا کرو، اپنی ڈکشنری سے نکال دو، بس ایک اللہ ہے۔ انتہو خیر لکم، دھمکی ہے اللہ کی طرف سے، رک جاؤ اس دعوے سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مت بولو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، بس اللہ کے رسول اور کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اگر اس پہ تعجب ہے کہ بغیر باپ کے انسان کیسے پیدا ہو گیا، تو اللہ کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم کو تو ہم نے باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا، ان کو تو انسان مان رہے ہو، اور عیسیٰ کو کہہ رہے ہو جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ تو اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو جیسے وہ اللہ کی قدرت ہو، یہ بھی اللہ کی قدرت۔ ایک اور جگہ قرآن نے کہا کان آیا کلان طعام، عیسیٰ اور اس کی ماں تو کھانا کھایا کرتے تھے، جو کھانا کھاتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا۔ کتنے واضح دلائل دیے، لیکن اللہ بھی عذاب نازل نہیں کر رہے، بس دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انتہو خیر لکم، رک جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، معبود صرف ایک اللہ ہے۔ آج ہم بدعتیوں سے بھی یہی کہتے ہیں، چھوڑ دو یا رسول اللہ مدد، چھوڑ دو یا علی مدد، چھوڑ دو یا فلاں مشکل کشا، چھوڑ دو بھائی یہ نعرے۔ سیدھی سیدھا اسلام کا جو 2 اور 2 4 کی طرح عقیدہ ہے، کتنا صاف ستھرا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سارے اللہ کے محتاج ہے بھائی، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ پیغمبر نہ فرشتے نہ ولی، سب برابر ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ وہ ایک پیر تھا جاہل،
تو اس کے مرید بہت پاگل ہوئے ہوئے تھے نا اس پہ, پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے تھے اس کو. تو ہمارے پاس ایک شخص آیا, اس نے ایک استاذ ہمارے بیٹھے ہوئے تھے, وہ بڑے فرینکلی گپ شپ لگاتے تھے استاذ جو تھے نا ہمارے. تو ایک بندہ اس کو لے کر آیا کہ نہیں اپنے پیر صاحب کو اتنا مانتا ہے, وہ یوں کر دیتے ہیں, وہ یوں کر دیتے ہیں, تو یہ اس نے تو اپنے پیر صاحب کو خدا بنا لیا ہے. تو ہمارے استاذ نے کہا کہ اب اس کو بولنا کہ پیر صاحب تمہارے بیت الخلا جاتے ہیں؟ کہا ہاں جاتے ہیں. کہہ رہے کبھی بیت الخلا میں چپکے سے ویڈیو بنا لینا, اس کی اوقات 2 منٹ میں سامنے آ جائے گی. ہر انسان کو قضائے حاجت لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ, تبھی کنڈی لگا کے بیٹھتا ہے کہ میرا یہ منظر دنیا میں کوئی نہ دیکھے. یہ تو انسان کی اوقات ہے, وہ کہاں سے خدا ہو سکتا ہے بھائی. اور یہ بھی خوش قسمتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ واش روم آتا ہے ان کو, بند ہو جائے نا تو جلا باور گولیاں کھا کھا کے جائیں. کوئی پرنس بنا ہوا ہے جو خدائی, اس میں خانیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, وہ پرنس ہے پتہ نہیں کیا ہے, بال بچھائے جا رہے ہیں لڑکیاں اس کے قدموں کے نیچے. اب بھائی انسان ہے ہمارے جیسے, کوئی بڑی فلم نہیں ہے, سارے ایک جیسے ہیں. تو کسی کے اندھے عقیدت نہ کیا کرو کسی سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سارے ہماری طرح کے انسان ہیں. ہاں اللہ نے کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو برائیوں سے بچتا ہے وہ اللہ کی نظر میں زیادہ معزز ہے. باقی میں بار بار کہتا ہوں بھائی, بزرگ ہوگا کوئی تو بیمار بھی ہو سکتا ہے, پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے, گھٹنے میں بھی درد ہو سکتا ہے, مر بھی سکتا ہے, فالج بھی ہو سکتا ہے, لقوہ بھی ہو سکتا ہے. ساری چیزیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں. جب وبا پھیلی تھی تو صحابہ کرام میں شام میں 25,000 صحابہ کا انتقال ہوا ہے وبا سے. ہمارے یہاں جب کورونا آیا نا تو لوگوں نے کہا نمازیوں کو کورونا نہیں ہوگا, حاجیوں پہ کورونا نہیں ہوتا. مسجد میں کورونا کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے. او بھائی جراثیم یا وائرس جو ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ مسجد ہے یا ہسپتال ہے. کیسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں لوگ. ہمارے نبی کے سے کوڑ کے مریض آئے تھے, جزام کے مریض, کوڑ ہوتا ہے نا جزام جو کھال گلنے لگتی, بیعت کرنے کے لیے آپ نے مسجد نبی سے باہر بٹھا دیا ان کو, کہا ہم نے وہیں سے بیعت کر لیے. تو آپ نے تو نہیں فرمایا کوڑ کا مریض ہے اندر آنے دو, مسجد میں جراثیم نہیں آتے. ایک تو یہ انتہا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں کہ مسجد میں جراثیم یا وائرس آ ہی نہیں سکتا, یہ بھی غلط ہے. ایک انتہا وہ ہے جو میں نے آسٹریلیا میں دیکھی, ترکوں کی مسجد. ان کے ہاں ترکوں کی ایک مسجد ہے آسٹریلیا میں, ننگے پاؤں مسجد میں جانے پر پابندی ہے. موزے خرید کے, وہیں نئے موزے خریدیں, سستے ہوتے ہیں, پھر وہ ڈونیٹ مسجد میں چندے میں پیسے ڈال دیتے ہیں. بغیر ساکس کے آپ نہیں آ سکتے کیونکہ پاؤں میں جراثیم ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہی جراثیم ہو گئے بھائی. ہمارے ہاں کرونا کے جراثیم بھی مسجد میں نہیں آ رہے, ان کے ہاں وضو کر کے بھی آؤ تو جراثیم مسجد میں آ رہے ہیں. میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. پھر انہوں نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں جگہ جگہ, دیکھیں آپ کے پاؤں میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے. ترک بڑے صفائی ستھرائی والی قوم ہے, ترکی لوگ جو ہے نا, لیکن یہ صفائی ستھرائی نہیں, یہ صفائی کا ہیضہ ہے. اتنی صفائی تو ہونی چاہیے, لیکن یہ کیا ہے یار, اتنی ٹینشن والا کام ہے. مسجد میں کون بار بار ساکس ہوتے نہیں ہے, ساکس تو وہاں سے خریدو, وہیں ساکس بیچ رہے ہوتے ہیں, یہ خریدو پہنو. وہ اگرچہ وہ پیسے رکھتے نہیں ہیں, مسجد کے چندے میں ہی ڈال دیتے ہیں, لیکن یہ بھی کچھ جراثیم کو سر پہ مسلط کرنے کی بھی ضرورت. میں نے کہا یار مسلمان میں نا اعتدال نہیں ہے. ایک طرف تو کورونا میں ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے ہیں تو اس کو کچھ نہیں ہوگا, وائرس جائے گا ہی نہیں, اور ایک طرف یہ ہے کہ وضو کر کے آئے ہیں, پاؤں دھو کے آئے ہیں, پھر بھی آپ ننگے پاؤں اندر نہیں جانے دے رہے. اس میں انہوں نے بتایا کسی کو کٹ لگ سکتا ہے, کسی کو انفیکشن ہو سکتا ہے, تو اس کا انفیکشن جب دری میں جائے گا تو پھر دوسرا بندہ کھڑا ہوگا, پتہ نہیں کیا اب ہے. میں نے کہا یار یہ تو وہمی بنا دیں گے لوگوں کو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ سب انسان اللہ کے محتاج ہیں. اور آگے اللہ کہتے ہیں جس پیغمبر کے عقیدت میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, خود اس پیغمبر سے تو پوچھو کہ وہ اس پہ خوش بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, مسیح علیہ السلام کو اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں, اللہ کا بندہ. تو جب ہمارے لوگ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ مدد, تو اس سے ہمارے نبی خوش نہیں ہوتے ہیں. ہمارے نبی کو خوشی اس میں ہے کہ لوگ مجھے اللہ کا بندہ سمجھیں. جو توحید میں لے کر آیا ہوں لوگ اس کے قائل ہوں. تو یہ وہ کام کر رہے ہیں جس سے پیغمبر بھی خوش نہیں ہوتے. تو آگے اللہ کہتے ہیں وہ جو لوگ اللہ کی عبادت سے, اللہ کو معبود ماننے سے تکبر کرتے ہیں, اللہ تو ان کو دردناک عذاب دے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یہ کہنا شروع کر دیں کہ مجھے اللہ کی بندگی سے نکال دو.